بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ اتوار ہے آج اور پاکستان میں معاملات جو ہیں بالکل جو فیصلہ کن مراحل ہیں اس کے ہم نزدیک پہنچ گئے ہیں۔ سوموار کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 ممبر خصوصی بینچ سماعت کرے گا کے پی اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات کا معاملہ، لیکن جو اس وقت حکمران اتحاد ہے انہوں نے سپریم کورٹ کو ڈرانے دھمکانے کا کام شروع کر دیا اور یہ کہا ہے کہ یہ تینوں جج جو ہیں ہمیں قابل قبول نہیں ہیں۔ ماضی میں انہوں نے مسلم لیگ نون کے خلاف فیصلے کیے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم بینچ کا پی ڈی ایم یہ کہہ رہی ہے جس کی حکومت ہے کہ ہم بینچ کا بائیکاٹ کریں گے۔ اب بڑا سوال، کل وزارت دفاع کو، سیکرٹری دفاع کو بلایا ہے سپریم کورٹ نے، سیکرٹری فائنانس کو بلایا ہے سپریم کورٹ نے، اٹارنی جنرل نے بھی پیش ہونا ہے۔ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو بیوروکریسی ہے جو اس وقت اس حکومت کے اشاروں پر ناچ رہی ہے، یعنی سیکرٹری ڈیفنس، یعنی سیکرٹری فائنانس اور الیکشن کمیشن والے لوگ اور اٹارنی جنرل، کیا عدالت میں پیش ہوں گے؟ بائیکاٹ جو ہے اس کا فیصلہ سربراہ جو اتحاد ہے، اتحاد کے جو سربراہ ہیں یعنی پولیٹیکل پارٹیز کے، انہوں نے باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ اب حکومت کیا کرے گی؟ اٹارنی جنرل کیا کہیں گے؟ کیا یہ جو بغل بچہ بیوروکریسی ہے اس وقت، کیا یہ پیش ہوگی؟ دوسری طرف وکلاء نے کیا اعلان کیا ہے؟ کل یعنی سوموار کو 3 بجے شاہراہ دستور پر سپریم کورٹ کے سامنے وکلاء جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے، سول سوسائٹی کے لوگ بھی اکٹھے ہوں گے۔ یہاں پر ایک بڑا سوال ہے، وہ جو ایریا ہے سارا، اس کو اس حکومت نے قرار دیا ہے کہ یہ ریڈ زون ہے، ڈپلومیٹک زون ہے، اور وہاں پر یہ لوگوں کو جانے نہیں دیتے۔ تو کیا وکلاء کو روکا جائے گا؟ طاقت سے روکا جائے گا؟ سول سوسائٹی کو روکا جائے گا؟ اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا ایک ایسا معاملہ ہے جس کا کل ہی پتہ چلے گا۔ اس سے پہلے اسلام آباد بار کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، ایک وکیل صاحب کو پولیس نے ڈیٹین کیا، سب کچھ بتانے کے باوجود پولیس نے، آئی جی صاحب نے ان کی داد رسی نہیں کی۔ 3 دن تک وکلاء ہڑتال کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ معاملہ میڈیا نے اٹھایا، خاص طور پر بول نیوز نے اٹھایا، تو پھر راتوں رات آئی جی نے وکیلوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، کیونکہ حکومت بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی نیا محاذ کھلے۔ لیکن اب کل کیا شاہراہ دستور پر وکلاء کو جانے کی اجازت ہوگی؟ کیونکہ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر یہ سرکولر چل رہا ہے، یہ پوسٹ چل رہی ہے وکیلوں کی طرف سے، اور اس میں لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اشتیاق صاحب کا جو بیان ہے وہ بہت اہم ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم وکیل جو ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور انہوں نے بالکل، دیکھیں آپ، یہ جو آج سے 15-20 سال سے ہو رہا ہے، اسی کو ریپیٹ کیا اس حکومت نے۔ ہمیں وہ مناظر یاد آ رہے ہیں جب سجاد علی شاہ صاحب کو نکالنے کے لیے ایسا ہی کام کیا گیا، پشاور بینچ، کوئٹہ بینچ سے آرڈر لیے گئے اور سپریم کورٹ کی بلڈنگ پر حملہ کیا گیا اور سجاد علی شاہ صاحب کو نکال دیا گیا۔ تب اسٹیبلشمنٹ بھی اس حکومت کے ساتھ تھی، وکلاء کی ایک بہت بڑی تعداد بھی اس حکومت کے ساتھ تھی، 2/3 بھی اکثریت تھی نواز شریف کے پاس۔ انہوں نے چیف جسٹس کو نکال دیا، اس وقت ایک ایماندار چیف جسٹس کو جو اکاؤنٹیبلٹی مانگ رہا تھا، جو حساب مانگ رہا تھا، اس وقت جو ایک کنگڈم بنانے کی کوشش تھی نواز شریف کی، اس کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا افتخار چودھری کو بھی سپریم کورٹ سے نکالنے کی کوشش کی گئی۔ لوگ خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن جس وقت شاہراہ دستور پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار چودھری کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا گیا اور طاقت کے نشے میں ڈوبے لوگوں نے عدلیہ کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا، پورا پاکستان ایک ہو گیا۔ پورے پاکستان کے وکلاء، سچ یا غلط، اس کے نتائج کیا نکلے، بعد میں چودھری صاحب نے کیا کیا، وہ میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن سپریم کورٹ کے تقدس کے لیے، آئین پاکستان کی حفاظت کے لیے وکیل نکلے، پاکستان کے لوگ باہر نکلے اور افتخار چودھری صاحب کو دوبارہ ایک جو انصاف کی کرسی ہے
مسند انصاف پر دوبارہ انہیں بٹھا دیا گیا۔ اب وہی طاقتیں، وہی طاقتور حکمران، وہی لوگ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو ڈرا رہے ہیں۔ یہ کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے تاکہ کوئی تھرڈ پارٹی آ کے اس پہ قبضہ کر لے، اور جو پی ڈی ایم اتحاد ہے وہ ان کو یہ بات سوٹ کرتی ہے، نواز شریف کو، زرداری کو، فضل الرحمان کو، شہباز شریف کو، مریم نواز کو یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ کوئی تیسری طاقت بھی آ جائے۔ یہ بات انہیں سوٹ کرتی ہے کہ کوئی ایسا کیئر ٹیکر سیٹ اپ بن جائے جو 2 سال تک چلے، کیونکہ وہ صرف ایک چیز چاہتے ہیں، عمران خان جو ہے وہ اقتدار میں نہ آ سکے، الیکشنز نہ ہوں، کیونکہ اگر عمران آ گیا تو ہماری لوٹی ہوئی دولت بھی گئی اور پاکستان میں ادارے بننا شروع ہو جائیں گے، اور ایک ایماندار رولر ہے 75 سال میں ملے گا پاکستان کو، تو اس کے بعد ہماری سیاست ختم۔ کچھ اور لوگوں کو بھی اس طرح کے خوف ہیں، کیونکہ جنرل باجوہ کے بارے میں عمران خان نے یہ کہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ ان کے ساتھ چلیں، ان کے ساتھ مل کر چلیں، سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ تو بہت سوں کا جو بہت طاقتور ہیں، کرپشن عمران کے بقول ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ صورتحال کلمینیٹ ہو رہی ہے، اور کل بڑا ایک ڈیسائسو دن ہے۔ اس میں کچھ لوگ یہ اپیل کر رہے ہیں، جو ہمارے وہ لائر جنہوں نے ہمیشہ آئین کی پروٹیکشن کے لیے آواز اٹھائی ہے اور اپنی پارٹی جو پالیسی ہے اس سے ہٹ کے پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھا ہے۔ اس وقت میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر آوازیں اٹھ رہی ہیں چودھری اعتزاز احسن کے لیے، سردار لطیف کھوسہ کے لیے، پھر حامد خان ایڈوکیٹ کے لیے، اور بھی جو ہمارے بارز کے صدور ہیں، عابد زبیری صاحب کے، تمام لاہور ہائی کورٹ بار کے اشتیاق صاحب، اسی طرح اسلام آباد بار کے، پنڈی بار کے، فیصل آباد بار کے، کراچی بار کے جو صدور ہیں، ان کے لیے کہ آپ سپریم کورٹ کے بینچ نمبر 1 میں ضرور آئیں منڈے کو، جس وقت یہ سماعت ہو رہی ہو، عدالت کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے قوم آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اور اعتزاز صاحب اور لطیف صاحب اور عابد زبیری صاحب اور اشتیاق صاحب اور بہت سارے جو لوگ ہیں، جو وکلاء ہیں، انہوں نے نیشنل میڈیا پہ آ کر اپنی پارٹی لائن سے ہٹ کے انہوں نے بہت کھل کر بات کی ہے۔ میں سن رہا تھا لاہور ڈسٹرکٹ بار کے صدر رانا انتظار کو، انہوں نے کہا کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے آئین کے تقدس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عدلیہ کے تقدس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انڈیویجول کے ساتھ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ہمارے ایشوز ہوں، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں پر مایوسی ہوئی ہو، لیکن ہم آئین پاکستان کو نیچے نہیں گرنے دیں گے۔ تو بڑا اہم دن، اور اس وقت جو سازشی بند کمروں میں بیٹھ کر پوری سازشیں تیار کر رہے ہیں، ریفرنس بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ آرڈر بھی اس طرح کا لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کل سماعت نہ کر سکے 3 ممبر بینچ، اور پھر اس کے بعد عمر عطا بندیال پر کوئی نزلہ گرایا جائے، اعجاز الاحسن پر کوئی نزلہ گرایا جائے، منیب اختر پر، محمد علی مظہر پر، یہ ان لوگوں پر کوئی نزلے گرائے جائیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے جو اعظم تارڑ نے بات کہی تھی کہ ہم قبضہ چھڑانے آئے ہیں، یعنی ان لوگوں کو ریموو کر کے کچھ نئے لوگوں کو وہاں پر بٹھا دیا جائے۔ بڑی ایک گمبھیر سچویشن ہے، لیکن قوم کی آواز ہے پاکستان کے سینئر لائر سے کہ آپ بینچ نمبر 1 پر آئیں سماعت کے دوران، اور پھر وکلاء کی طرف سے یہ ایک اپیل ہے وکیلوں سے کہ شاہراہ دستور پر آئیں۔ سول سوسائٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم بھی اس طرف پہنچیں گے، پولیٹیکل پارٹیز بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم اس طرف پہنچیں گے۔ عمران خان کا پیغام بھی یہی تھا کل کہ قوم عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہو، تو ایسا لگ رہا ہے کہ سارا پاکستان اٹھ رہا ہے، اب ابل رہا ہے، اور آئین پاکستان اور سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والے جو ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اگر ان کے ذہن میں ایسی پلاننگ ہے تو یہ انہیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ اس بات کو ریجیکٹ کریں گے۔ اور یہ میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں، میں اپنے وی لاگز کا میں کہتا ہوں وی لاگ میں ہم تعداد بھی بڑھائیں گے، اس لیے کہ مین سٹریم میڈیا ٹوٹل بلیک آؤٹ کر رہا ہے عمران خان کا، عدلیہ کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں ان کا، کیونکہ ایک فیشسٹ رجیم ہے، ایک فیشسٹ ذہن ہے جو اس وقت قوم کو اندھیرے میں رکھ کے ان اداروں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، آئین سے مکمل کھلواڑ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اسٹے ٹیون ٹو اس، انشاءاللہ ہم آپ کو اطلاعات دیتے رہیں گے۔ اللہ نے